کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر موجود گنبد کا وجود شرعی اعتبار سے درست ہے؟ نہیں درست ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کوئی بھی بلڈنگ بنانے سے منع کیا ہے۔ یہ واضح طور پر احادیث کئی آئی ہیں، کیونکہ بلڈنگ ہی بنا کر کے اپنے باپ دادا کی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ، آگے چل کر کے ان کی پوجا ہونے لگے گی۔ یہ سبب رہا ہے ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا ان کے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں حضرت خدیجہ کے قبر پر بہت اس کا فوٹو پرانا دیکھیں آپ، رکھے ہیں کچھ لوگ، ملتا ہے تو پرانا بہت اونچا قبہ تھا خوبصورت، اور باؤنڈری تھی، سال میں وہاں میلہ ہوتا تھا اور نظر و نیاز سب کچھ وہاں چڑھایا جاتا تھا۔ یہ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے۔ اور حضرت عثمان کے قبر، جو لوگ مدینہ گئے ہیں جا کے دیکھیں، حضرت عثمان کے قبر کے پاس اب بھی چاروں طرف کالے پتھر کے چوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس پر بنیاد تھی اس کی بلڈنگ کی، قبہ تھا، وہاں بھی سالانہ عرس کرتے تھے لوگ، یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر حکومت لینی چاہیے یقیناً، اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں مکے میں، اپنے باپ سے کہا مکے میں جا رہے ہیں، وہاں کے تمام ظلم و جور حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے راستے میں، اور پھر جو لوگ لے جاتے تھے شقاذف والے، شقذف، وہ جو ہوتے تھے اونٹ والے، لے جاتے تھے مدینہ، راستے میں ان کو کاٹ مار کر کے پھینک بھی دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ نہیں تو ہر دوسرے 100 میل کے بعد کہتے اتنا لاؤ تب آگے چلیں گے، بہت کچھ ظلم ہوتا تھا۔ تو آئے اور الحمدللہ انہوں نے سب سے پہلے قبروں کا علماء سے پوچھا، یہی جگہ بالکل یہی جگہ ہوگی باب ابراہیم، جو پرانی بلڈنگ تھی اس میں انہوں نے کہا، اکٹھا کیا ان علماء کو جو یہاں کے بڑے بڑے اپنے امام ابو حنیفہ کے محراب کے امام، فلاں کے 4-5 محراب تو تھے ہی، سب کو اکٹھا کیا، کہا اگر تم بتاؤ کہ یہ جو ہے قبروں پر جو قبے ہیں یہ شرعی ہیں تو ہم اس کو سونے سے بھی بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ تمہارے جو مقامات الگ الگ نماز پڑھ رہے ہو اگر یہ شرعی ہے تو ہم اس کو بھی سونے سے بنائیں گے۔ سب نے کہا کہ نہیں، صاحب کہتے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر میں تم لوگوں کو حوالہ دیتا ہوں کہ کوئی خوف نہیں، اپنی بات کھل کر کے کہو، دلیل دو، بس کہ اپنی بات کھل کر کے کہاں جائز ہے تو اس کی دلیل دو، اور یہ نہیں کہ ڈر کر کے اور کوئی مجاملت یا رو رعایت کر کے نہیں۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، تو کہا کل ہی سے ہم اس کو گرانا شروع کریں گے۔ یہاں تو گرایا نہیں، پہلے بہت دن تک رہا، لیکن وہ جو ہے قبروں کے تمام وہ جتنی بلڈنگیں تھی کئی قبروں پہ تھی، سب گرا کر کے اور برابر کر دیا۔ پھر اس کے بعد محراب جو ہے سب گرایا تو نہیں، لیکن بعد میں گرایا شاہ سعود کے زمانے میں، لیکن ایک امام کے پیچھے نماز سب کو پڑھانا شروع کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے گنبد خضرا کی باری جب آئی تو اس کو بھی گرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، پوری دنیا سے آئے تھے لوگ، تو خود ان کے علماء نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ دین بدل رہے ہیں ہمارا، چھوڑ دو، جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر گناہ آئے اور نہ گراؤ تو مان گئے، ورنہ کہا کہ ہم اس کو سنت رسول کے مطابق اس کو گرا کر کے اور اس کی دیوار بالکل مسجد سے الگ کریں گے۔ ابھی آپ جانتے ہیں، پہلے تو اب تو سنا بڑی اب تو سختی ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، اب وہاں نماز پڑھنا منع کر دیا، بتایا لوگوں نے کہ ہم لوگ، آپ جاتے ہیں اس میں روضۃ الجنہ میں، اس کے پیچھے پیارے رسول کے قبر کی ارد گرد جالیاں ہیں، اس کے پیچھے ایک راستہ تھا، صفہ جو چبوترا صحابہ جس پہ غریب صحابہ جیتے تھے، دونوں کے درمیان ہمارے خیال سے 6 میٹر کم سے کم جگہ رہی ہوگی، اس پہ لوگ لڑائی کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں لوگوں کو پیسے دے کر کے کالے لوگوں کو رکھتے تھے کہ ہمارا مصلی بچھا کے رکھنا، وہاں آتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ بھائی یہ ہم نے خود دیکھا، یہ تو بعد میں جب اس کی مطلب ہے کہ ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ کس لیے یہاں آ کر کے، اور خاص طور پہ پگڑی وگڑی باندھے ہوئے خاص انداز کے آ کے وہی نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے وہاں کسی کو بھی نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ پیارے رسول کے قبر مبارک کو آگے کر کے نماز پڑھیں گے، یقیناً یہ نیت کی اس میں پیارے رسول کی مدد ہوگی ہماری،
یا پیارے رسول کی وجہ سے ہماری نماز زیادہ قبول ہوگی اگر وہاں ہم نماز پڑھیں گے، یہ سب پیارے رسول کے قول مبارک کے خلاف ہے، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا بہرحال۔ لیکن اگر اس وقت بھی کوئی اٹھیں اور اس کو گرائیں تو شرعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شرعی بات ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ جس طرح قبروں کے اوپر سے گرایا، پیارے رسول نے خود بتایا ہے، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہیں بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ کے زمانے میں وہ کسی کے لیے نہیں کھولا جاتا تھا، کوئی اندر جا کر کے سوائے حضرت عائشہ کے قریب کے لوگ جو رہتے تھے اس میں رہتی تھی۔ ایک طرف پیارے رسول کی قبر، پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر، تو ایک طرف پردہ کر کے، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر پیارے رسول ابو بکر تھے اس میں، تو میں ننگے سر بھی وہاں جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت عمر کی وفات ہوئی اور اس میں دفن ہوئے تو میں نے پردہ کر دیا یا سر ڈھک کر کے ادھر سے گزرتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص اس کو گرا کر کے اور پیارے رسول کی مرضی کے مطابق اس کو بنائے تو وہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوا، لیکن دنیا ان کو کافر کہے، جو کچھ بھی کہے، وہاں بھی کافر کہتے رہیں، چند دنوں کے بعد وہ سب بہرحال چپ نہ ہو، پھر بھی گناہ کا باعث تو اور ان کے لیے اجر کا باعث ہوگا، ان کی گالی ان کے لیے دعا ہوگی۔